کا ایک ایک دن جب پورے سال کی خیر کو لاتا ہے. ہر آن اللہ کی رحمت برستی ہے. ہر آن اللہ 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 کی رحمت برستی ہے. ہر آن اللہ کی رحمت برستی ہے. اسے ماہ مبارک کو وصول کرنا چاہیے کہ غفلت میں نہ بھولے جائے. دیکھو 13 دن چلے گئے، پتہ چلا آج ہم نے چاند دیکھا تھا رمضان کا اور آج 13 دن ہو گئے، اور ایسے پورا رمضان ہو جائے گا. عید کا چاند دیکھیں گے اور ہماری زبان پر یہ ہوگا کہ رمضان بہت جلدی چلے گئے، بہت جلدی چلے گئے. ایسا ہوگا. اسے رمضان کی قدر کرو، اس کو وصول کرنا چاہیے. رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. ہر آن اللہ 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 کی نعمت برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے. اسے رمضان کو لوگوں نے وصول کرنا چاہیے. رمضان کو وصول کریں اور روزے پر محنت کریں. 2 باتیں. محنت کے معنی جیسے کہا ویسے کتب علیکم الصیام، خالی بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں. سحری کری، افطاری کری، سحری کری، افطاری کری، تو کرنا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، جسم کے ہر عضو کا روزہ، خالی پیٹ کا نہیں، جسم کے ہر عضو کا روزہ. نگاہوں کا روزہ، نگاہوں کی خوب حفاظت کرے. ابلیس کے تیروں میں سے تیر ہے، یہ لکھا ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں. ابلیس کے تیروں میں سے تیر ہے. دیکھو تیر ہے نا، کسی کو گھائل کرنے کے لیے ہوتا ہے. کیا کے لیے ہوتا ہے؟ ابلیس کا تیر ہے گھائل. تیر کے معنی کا گھائل کرنا. ابلیس کے تیروں میں سے تیر ہے نگاہ. نگاہ اور کان، یہ 2 چیزیں جو ہے اس کا دل کے ساتھ بہت ہاٹ لائن کہتے ہیں. ہاٹ لائن ہے نگاہ. اسی لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا. قرآن کریم کہتا ہے حالانکہ اس کو پکڑنے والا بنایا، اس کو چلنے والا بنایا، بولنے والا. ایسی کوئی صفت کو قرآن بیان نہیں کرتا. ہم نے انسان کو دیکھنے والا، سننے والا. اس کے 2 چیزوں کا ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہاٹ لائن ہے. ہم نے 10 سال پہلے تاج محل دیکھا، ابھی اس کی تصویر دل میں ہے. چلتے چلتے کسی نے کہہ دیا ہڑکایا کتا ہے، آدمی فوراً چوکنا ہو جاتا ہے. ہاٹ لائن نگاہوں کی. اس لیے نگاہوں کا رجحان ہاٹ لائن. کتب علیکم الصیام، اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کرو. اپنی زبان کی حفاظت کرو. بولنے سے پہلے تولنا چاہیے. زیادہ بولنا ہوشیاری کی علامت نہیں ہے. کم بولنا یہ سمجھداری کی علامت ہے. اپنی زبان کی حفاظت کرو. اسے لکھا ہے بزرگوں نے پہلے تولو پھر بولو. پہلے تولو، بولنے سے پہلے تولو. میں کیا بولتا ہوں؟ پھر آیا بول بول بول. یہ پہلے تولو اور پھر بولو. پہلے تولو پھر. وہ حکیم لوگ کہتے ہیں نا کہ لقمہ نگلنے سے پہلے 70 مرتبہ چباؤ اس کو، ایک دم مت نکلو. ایسے روحانی حکیم کہتے ہیں بولنے سے پہلے 70 مرتبہ سوچو میں کیا بولتا ہوں. ایک بول زبان سے ایسا نکل گیا، کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی عمل کرتے کرتے جنت کے دروازے تک چلا گیا، اور ایک بول زبان سے ایسا نکالا جو اللہ کو اتنا ناپسند گزرا کہ اس کو جنت کے دروازے سے ہٹا دیا جاتا اور جہنم کی تہہ میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی جہنم کے عمران میں. اور اللہ پاک نے جہنم ایسی بنائی ہے
جتنے عنڈان میں جاؤ اتنا عذاب بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ ایک بول رمضان اللہ پاک نے اسی لیے دیا ہے کہ اپنی نگاہوں پر قابو، ہماری زبان پر قابو۔ ایک بول میرے دوستوں معمولی نہیں ہے، ایک بول۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کے دوست نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہونٹ پر بچھو لگا ہے جو اس کو کاٹتا جاتا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھائی تو بہت نماز روزے کا پابند تھا، تو صوم و صلات کا بہت پابند تھا، اور تجھ پر یہ کیا مصیبت؟ وہ قبر والا کہتا ہے کہ ہاں میں بڑا نماز روزے کا پابند تھا۔ ایک دن کی بات ہے، ہولی کا دن تھا، ہولی کا، اور میں کہیں پان کھاتے جا رہا تھا اور ایک گدھا راستے میں سویا پڑا تھا۔ میں نے گدھے کو یوں کہا، ہلو گدھے، آج پوری دنیا ہولی کھیلتی ہے، تو بھی ذرا ہولی کھیل لے۔ یوں کہہ کر میں نے گدھے پر پان کی پچکاری مار دی۔ بس اللہ پاک کو اتنا ناپسند گزرا کہ مجھے جب سے قبر میں سلایا ہے، یہ بچھو میرے ہونٹوں پر لگایا ہے جو مجھے کاٹتا جاتا ہے۔ ایک بول معمولی نہیں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے، کتب علیکم الصیام، کہ ہماری زبان کی حفاظت، زبان کی۔ اس لیے دیکھو اللہ پاک نے زبان کو 32 دانت کے بیچ میں رکھا ہے، اس کو بہت سنبھل کے استعمال کرو۔ اللہ پاک نے 32 دانت کے بیچ میں رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں جیسے کنجوس آدمی، بخیل آدمی پیسہ کیسے استعمال کرتا ہے، بے فہم نا، کنجوس آدمی کیسے پیسے ہاتھ کھینچ کر استعمال کرتا ہے۔ 100 روپے واپر نہیں، وہاں 50 واپرے گا، 25 واپرے گا، کنجوس آدمی ہے۔ تو جیسے کنجوس آدمی پیسہ ہاتھ کھینچ کر استعمال کرتا ہے، کہتے ایسے زبان کو استعمال کرنی چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو استعمال۔ جو آیا بول نہ بول مت کرو۔ ایک بول آخرت کو بگاڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ زبان رمضان اللہ نے اسی لیے دیا ہے، کتب علیکم الصیام کے معنی ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کیا کرو؟ زبان کی حفاظت کرو۔ اس زبان سے غیبت نہ ہو۔ غیبت، کسی نے کہا ہماری امی جان میں سے کہ فلاں عورت بہت ٹھنگری ہے، ناٹی ہے، اور واقعی عورت ٹھنگری تھی، ایسا نہیں ٹھنگری تھی جو، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا، اے فلاں تو نے ایسا بول، ایسا جملہ زبان سے نکالا، اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے نا تو پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ ایک بول میرے بھائیوں، ایک بول اور پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے۔ ایک بول کافی ہے۔ زبان کی حفاظت، زبان سے غیبت نہیں۔ غیبت کوئی معمولی چیز ہے، آدمی چلتے غیبت تو آدمی مکھی چوس ہے، بس غیبت ہو گئی، مکھی چوس، یہ تو رول ہے گا، رول بس ہو گیا غیبت۔ اور غیبت کہتے 3 حرام جمع ہو گئے پھر غیبت بنے گی۔ غیبت ایسی نہیں بنتی۔ غیبت یعنی کیا؟ اس سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے نا وہ قرآن سے کھیلتا ہے، وہ قرآن سے کھیل رہا ہے، اسے خبر نہیں۔ غیبت بھی تو 3 حرام جمع ہوتے ہیں، مسلمان کا گوشت، مردار کا گوشت اور بھائی کا گوشت۔ 3 حرام جمع ہوئے، اب یہ غیبت بنی ہے، اب غیبت بنی ہے۔ اپنی زبان کو، اسی زبان کی حفاظت کر۔ رمضان اللہ نے دیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہے نا، ہماری زندگی کے اندر سدھار آنا چاہیے، سدھار آنا چاہیے۔ تقویٰ لعلکم تتقون، تمہاری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے۔ اور تقویٰ کے ایک معنی احتیاط کے ہے، تقویٰ کے ایک معنی، تقویٰ کا ایک معنی احتیاط ہے۔ احتیاط، ہماری زندگی میں احتیاط آ جائے، نگاہوں میں، ہماری زبان میں، بولنے میں احتیاط آوے۔ اس زبان سے جھوٹ نہیں، اسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مذاق میں جھوٹ مت بولو۔ بعضوں کو عادت ہے مذاق میں جھوٹ بولنے کی،
اتنا مت بولو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مذاق میں جھوٹ مت بولو, مذاق میں جھوٹ مت بولو. زبان سے جھوٹ نہیں, زبان سے غیبت نہیں, زبان سے چالی چگلی نہیں, زبان سے کسی کا دل دکھانا نہیں. ایسا بول مت بولو جس سے کسی کا دل دکھ گیا. ایسے بول کہ بیوی کا دل دکھ گیا ہے, بیوی کا دل ٹوٹ گیا, ایسے بول مت بولو اپنی زبان سے. دو مسلمان میں لڑائی ہو گئی, ایسے بول مت بولو. قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور فیصلہ ہوگا اسے جہنم میں پھینک دو. تو فرشتے اپیل کریں گے, وہاں بھی چلے گی اپیل, فرشتے اپیل کریں گے یا باری تعالیٰ اس کا نیکیوں کا دفتر بہت بھاری ہے اور گناہ کا دفتر بہت ہلکا ہے اور فیصلہ جہنم کا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہوگا کہ ہاں اس نے ایک مرتبہ ایسا بول زبان سے نکالا تھا کہ دو مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی تھی, توڑ ہو گیا تھا, پارٹیاں پڑ گئی تھی. یہ ہمارے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے, اسے جہنم میں جھونک دو. پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا, ارشاد ہوگا اسے جنت میں داخل کر دو. پھر فرشتے اپیل کریں گے باری تعالیٰ اس کا نیکیوں کا دفتر بہت ہلکا ہے اور گناہ کا دفتر بہت بھاری ہے اور فیصلہ جنت کا ہے. تو ارشاد ہوگا کہ ہاں اس نے ایک موقع پر ایسی بات زبان سے نکالی تھی کہ دو مسلمانوں میں جوڑ ہو گیا تھا, دو مسلمان جڑ گئے تھے, دو پارٹیاں ایک ہو گئی تھی, مسلمان ایک ہو گیا تھا. یہ ہمارے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے, اسے جنت میں داخل کر. زبان, اپنی زبان کو حفاظت کرو. نگاہ سے روزگار کے آداب میں لکھا ہے فضائل رمضان میں کہ زبان کی حفاظت, نگاہوں کی حفاظت, نگاہوں میں اس سے یہاں تک لکھا آداب میں کہ اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ مت ڈالو. خود کی بیوی ہے, خود کی, اس پر شہوت کی نگاہ مت ڈالو. پرائی عورت کے بہت دور کی بات, اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ مت ڈالو. نگاہوں کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو. یہ آداب میں لکھا ہے روزدار کے, کانوں کی حفاظت کرو. جو آیا وہ سنو, جو آیا وہ سنو. جی موبائل کان سے لگا کے پتہ نہیں اللہ تو اس سے حفاظت, جی اس سے حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ کتب علیکم الصیام, کتب علیکم الصیام. ہماری زندگی میں اللہ کا تقویٰ آ جائے, اللہ تقویٰ آ جائے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں قریب 200 مرتبہ 200 جگہ پر تقوی کی دعوت دی ہے. تقویٰ تقویٰ تقویٰ, لعلکم تتقون, تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے. اور تقوی کے معنی ہماری بھاشا میں, سیدھی سادی بھاشا میں بریک. تقوی کے معنی, اسے تقوی کے دو معنی لیے ہیں, ڈرنا اور بچنا. دو معنی, ڈرنا اور بچنا. اللہ کا ایسا ڈر ہمارے اندر آ جائے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے, ہمیں حرام سے بچا لے. اللہ کا ایسا ڈر اندر میں آ جائے جو ہمیں حرام سے بچا لے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقوی کے معنی احتیاط کے بھی لیے ہے کہ ہماری زندگی میں احتیاط آ جائے. احتیاط, ہمارا احتیاط ہمارے دیکھنے میں, بولنے میں, پکڑنے میں, چلنے میں, پہننے میں. لباس ہمارا لباس حیادار ہو. ہمارا لباس کیسا ہو کہ ہمارا لباس جو ہے نا حیادار ہو. ہمارا بھی, ہماری ماں بہنوں کا بھی احتیاط کا لباس میں احتیاط آ جائے. ہماری اجازت اپنوں کے اوپر ہونی سے مرض ہے, ہم مرض ہے. ہمارا پاجامہ, ہماری کیا کہتے ہیں لنگی, ہماری اجازت اپنوں کے اوپر ہونی چاہیے. یہ چیزیں رمضان میں یہ خوبی آوے, یہ اس کو زندگی میں لاؤ. ایسا نہیں جو حال پہلے 30 سال کو تھا وہ حال ہمارے عید کے دن بھی ہے. پہلی سوال کو وہ حال ہے نہیں. رمضان آیا ہے زندگیوں کو بنانے کے لیے, اپنی زندگی کو بناؤ, تقوی والی بناؤ. اور ہمارا لباس میں سدھار آنا چاہیے. برسوں ہو گئے, آپ بالوں میں سفیدی آ گئی, کانوں میں, آنکھوں میں اینک آ گئے.
جوڑوں میں درد آ گیا، موت کی نظیر ہے یہ 4 چیزیں، آنکھوں میں اینک کا آلہ، بالوں میں سفیدی کا آلہ، یعنی جوڑوں میں درد کا آنا، گھٹان مڑکا اثر دکھتا ہے نہیں، آدمی کا دادا بن جانا یا آدمی کا نانا بن جانا، یہ ساری موت کی نظیر ہے۔ خلاص یہ لاسٹ، اس کے بعد موت ہے، کچھ نہیں۔ آدمی یہاں پہنچ گیا، پھر بھی میرے دوستوں ہمارے اندر سدھار نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے لباس سے سدھار، ہماری ایجاد کفنوں کے اوپر لاؤ، اللہ کے لیے لاؤ، اللہ کے لیے لاؤ۔ قیامت کے دن 3 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گے۔ بات نہیں کرنے کے معنی اللہ پاک کا اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کریں گے۔ تو بتاؤ، جب اللہ کا اتنا غصہ ہوگا تو پھر آدمی کا کیا ہوگا؟ اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ 3، ایک جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا، جھوٹی قسمیں، بعضوں کو عادت ہے بار بار قسم کھانے کی، بری عادت، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا، احسان کر کے جتانے والا، احسان کر کے اللہ نے احسان کرنے کا موقع دیا، موقع آیا تو اس کو تانا مار دیا، احسان کر کے جتانا۔ اور تیسرا لکھا ہے اپنی ایجاد کو، اپنے پجامے کو، لنگی کو تخنوں کے نیچے لٹکانے والا، تخنوں کے نیچے لٹک رہی ہے، ایسے اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ کہ اللہ کرے ہمارے سدھار، ہماری کمائیاں حلال ہو جائے، کمائیوں میں سدھار آئے، کمائیاں حلال، جی اپنی کمائی سے حرام کو نکالو، کمائی آپ کی حلال، جی اس کہتے ہیں آدمی کو برباد کرنے والی 2 چیزیں ہیں۔ غربت سے آدمی برباد نہیں ہوتا ہے، ہاں آدمی برباد ہوتا، حرام کمائی، کمائی حرام ہے، اوپر اچھا نیچے ایسا، دکھایا کچھ لیا کچھ، دکھایا کچھ اور دیا کچھ، دیا کچھ، دکھایا کچھ نے دیا کچھ، نے اللہ کی بھولی بھاری مخلوق، اس کو اس سے دھوکہ مت کرو، مت کرو دھوکہ۔ کہتے ہیں دھوکہ دینے والا یہ ہم بھی سے نہیں ہے۔ چال باز آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، چال بازی مت کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ چال بازی مت کرو، چال باز آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنی کمائی کو حلال بناؤ۔ آدمی کو برباد کرنے والی 2 چیزیں ہیں، حرام کمائی، حالانکہ حرام کمائی سے یہ چمک نظر آتی ہے، اچھے بنگلے، اچھی کاریں، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، لوگ سلام کرتے ہیں، تو حرام سے تو چمک نظر آتی ہے، لیکن فرمایا نظام کے اعتبار سے حرام آدمی کو برباد کر دیتا ہے، برباد۔ حرام کی بنیاد پر کوئی چین سے جی نہیں سکتا ہے، حرام۔ تو 2 چیزیں آدمی کو برباد کر دیتی ہے، ایک حرام کمائی، دوسرا بری صحبت۔ دوسرا کیا ہے؟ بری صحبت، کہ صحبت اچھی نہیں ہے، سرکل اچھا نہیں ہے۔ ایک تو سرکل آدمیوں کا ہے، وہ بھی سرکل، اور آج کے ماحول میں یہ موبائل بھی صحبت میں آ گیا ہے، بڑے بڑے موبائل ہے جی، یہ کہ آدمی پتہ نہیں رات کے 1 بجے 2 بجے اللہ اوٹوں پر باغوں پر بیٹھ کر، جی کیا ہوگا؟ یہ بھی صحبت بھی اس کا شمار ہے۔ صحبت میں ایک آدمی آ کر، ایک آدمی رمضان میں آیا تھا، رات کو 1 بجے میرے گھر آیا تھا، اور کہتا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، اس نے خواب بیان کیا، ایسا 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 خواب دیکھا، ایسا ایسا خواب دیکھا۔ میں نے پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ تجھے یوں لگتا ہے نیٹ کی عادت پڑ گئی ہے، وہ نیٹ پر آتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا آتا ہے، اور نیٹ کس کو کہتے ہیں، تجھے ایسی عادت پڑی ہے بول، تو کہتا ہے ہاں مجھے نیٹ کی لت لگ گئی، اسی اس کا الفاظ ہے، لت کس کو کہتے ہیں، مجھے نیٹ کی لت لگ گئی، تو لت لگ جاتی ہے، جی نیٹ کی لت لگ جاتی ہے، تو اس کا شمار بھی صحبت میں ہے، اس کا شمار بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان میں تو خاص کر کے میرے دوستوں اس سے میرا تعلق کم کرو، رمضان کا ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آن اللہ کی رحمت برستی ہے، ہر آن دعائیں قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔
اللہ پاک عرش اٹھانے والے، وہ فرشتے کیسے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا، اتنے مقرب فرشتے اللہ کا عرش اٹھایا ہے، ان کو اللہ پاک کہتے ہیں اے فرشتوں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، جاؤ دنیا میں میرے روزگار بندوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے جاؤ۔ اللہ پاک بھیجتے ہیں ہماری دعا پر آمین کہنے کے لیے۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا بھلے دل لگے نہیں لگے جی، اس لیے کہ بعض اندر کی بیماری ہوتی ہے نا تو آدمی کا دعا میں دل نہیں لگتا ہے۔ اب دیکھو افطار میں بھی دیکھنا، افطار میں بھی دعا کرنے کا دل نہیں لگتا ہے، آدمی دل کرتا ہے۔ افطار میں بھی دعا، تہجد میں بھی، بھائی سحری کھانے اٹھے ہو، آسمانوں میں اعلان ہو رہا ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی گنہگار، کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سائل اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے۔ آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کوئی، ہم تو مائل ہے بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھاوے کسے، رہنما منزل ہی نہیں، آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے۔ لیکن جیسے اندر کی بیماری ہوتی ہے نا، آدمی کا کھانے کا دل نہیں لگتا، کھانا اچھا نہیں لگتا، کوڑا لگتا، اچھا نہیں لگتا، ایسا اندر میں بیماری ہوتی ہے اندر کی، تو آدمی کا دعا میں دل نہیں لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا مناجات کی لذت کو چھین لیتے ہیں۔ باقی بیماری ہے، بدنظری کی بیماری لگ گئی تو کہتے ہیں بدنظری کی بیماری لگ گئی تو اللہ پاک مناجات دعا کی لذت کو چھین دیتے ہیں، اس سے مزہ نہیں آتا، اس سے مزہ نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ ساری چیزیں اپنی محنت کوتب علیکم الصیام، دعاؤں کا خوب اہتمام کرو، اللہ سے مانگنے کا کہتے رمضان میں اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا، مراد ہے اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، اللہ سے افطار سے پہلے اللہ دعا قبول ہی کرتے ہیں۔ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس میں ایک روزگار کی دعا افطار کے وقت خوب اللہ سے مانگنا۔ بعض اللہ والوں کا تو یہ حال سنا کہ باقاعدہ لسٹ بناتے ہیں، لسٹ دعا کا لسٹ، یہ مانگنے کا، یہ مانگنے کا، یہ مانگنے کا، یہ مانگنے کا، یہ مانگنے کا جی۔ اور افطار کے وقت دعا کا لکھا ہے کہ عین وقت جب افطار کرتے رہے وہ کھجور اٹھاتے رہے، عین وقت وہ اصل دعا قبول کرنے کا، دعا کی قبولیت کا وقت ہے اصل۔ اس سے بزرگوں کے حالات میں لکھا یہ لسٹ آج یہ دعا مانگنے کی، آج یہ دعا مانگنے کی، یہ دعا مانگنے کی، باقاعدہ لسٹ بنا عین وقت افطار کا ہے، یہ اصل قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس سے اللہ سے سوچ لے کیا مانگنے کا ہے، کیا مانگنے کا، بیماری ہے مانگنے کا ہے، بیٹی جوان ہو گئی اس کا رشتے کا مسئلہ ہے مانگنے کا ہے جی، قرضے میں دب چکا ہوں مانگنے کا ہے، کاروبار ٹھنڈا ہو چکا ہے مانگنے کا ہے۔ تو یہ لسٹ یہ مانگنے کا، روز یہ خاص قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والا، مجھے تو بہت گمتا ہے جملہ، اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا، اور اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے۔ اس سے ایک لمحہ بہت قیمتی، خوب ذکر کرے۔ روزے میں بہترین روزہ وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو، اللہ کا ذکر زیادہ ہو، بہترین روزہ ہے۔ جیسے میرے دوستوں رمضان ہم ایسا گزارے، محنت کرے روزے پر، ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے، ہماری زندگی میں احتیاط آ جائے۔ تقوی کے معنی بریک کے ہے، بریک آ جائے، بریک، تاکہ میرے دوستو دیکھو بریک فیل گاڑی منزل پر نہیں جاتی ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ اب بتاؤ ہماری آنکھوں کی بریک فیل ہے، زبان کی بریک فیل ہے، ہاتھوں کی بریک فیل ہے، اب یہ گاڑی اللہ پاک جنت میں لے جاوے، اللہ کا احسان ہے۔ محنت کرنے کی، رمضان کا مہینہ محنت، روزہ ایک محنت کی چیز ہے، روزہ کیا ہے؟ محنت کی چیز ہے کہ ہماری زندگی میں احتیاط آ جائے، اللہ کرے احتیاط آ جائے۔ قرآن کی تلاوت کو، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ۔
تو رمضان میں خوب قرآن کریم پڑھے، خوب دعاؤں کو مانگے، اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کرو رات کو۔ رمضان کی راتیں میرے دوستو، یہ رمضان کی راتیں غفلت میں گزارنے کی دی ہیں کہ چلو موبائل دیکھتے 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 پتہ نہیں کتنے بجا دیے، یا میرے دوست اللہ معاف کرے رمضان کی راتوں کے اندر یہ والی بال اور پتہ نہیں فٹ بال اور پتہ نہیں کیرم جی، اور راتیں برباد رمضان کی راتیں برباد مت کرو میرے دوستو، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مت مارو۔ ہم میرے بھائیوں حالات کے بہت تذکرے کرتے ہیں، اب یوں ہو رہا یہ ہوا، ہم اعمال کے تذکرے نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال کتنے بگڑ گئے۔ رمضان جیسی راتیں اور وہ بھی کھیل کود میں، اور وہ بھی میرے دوستوں غفلت میں، وہ بھی گناہوں کے اندر گزر جائے تو میرے دوستوں اور کیا ہوگا۔ اس لیے رمضان کی راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں۔ رمضان کی راتوں میں اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرو، امت کے لیے دعائیں مانگو۔ امت بڑی پریشان ہے۔ ہمیں مفتی صاحب بڑے عالم تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ایک مرتبہ، میں نے کہا حضرت کو نصیحت کرو، تو حضرت نے بہت درد کے ساتھ کہا کہ امت کے لیے دعا کرو، امت کو دعا کی بہت ضرورت ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو میرے دوستوں ہم بڑھائیں، ذکر اللہ سے مانگنا ہم بڑھائیں، زکوٰۃ حساب کر کے نکالو، ایسا نہیں 100 دیے 50 دیے 200 دیے، کوئی حساب کوئی کتاب نہیں، یعنی ایسا نہیں، اپنا حساب کرو اور اپنی سمجھ میں آیا تو ہم خود مفتی نہ بن جائے۔ کسی اہل علم یا مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کی رہبری میں زکوٰۃ ادا کرنے کی، نکالنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرو، الاقرب فالاقرب زکوٰۃ ادا کرو، تو ایسے اپنی زکوٰۃ کو برابر ادا کرنی چاہیے۔ غریب رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ قیامت کے بازار میں سب سے اونچا بھاؤ ہائی مارکیٹ جو اللہ دیں گے وہ غمخواری کا دیں گے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کیا تھا۔ کون غریب، کون یتیم، کون بیوہ، کون مسکین، کون بھوکا، اس کا افطاری کا دسترخوان خالی ہے، ذرا سوچنا چاہیے میرے محلے میں کون بیوہ ہے، کون غریب ہے، کون بیچارہ بچروال ہے، اور اس کے دسترخوان پر کچھ نہیں۔ ایک قریب میں ایک بستی ہے، میں نام نہیں دیتا ہوں، وہ چچا مجھے کہہ رہے کہ ہم نے رمضان ایسے گزارے ہے کہ افطاری میں ہمارے دسترخوان پر جوار کی روٹی اور چائے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے رمضان ایسے گزارے۔ کون غریب ہے بیچارہ؟ غمخواری کے معنی ہے، اللہ نے 2 آنکھیں اسی لیے دی ہے، غمخوار بنے ہم۔ اللہ غمخواری کا بہت ہائی مارکیٹ ہے، غریب یتیم۔ کون بیوہ ہے جس کے یتیم بچوں کا ابھی تک کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا ہے؟ غمخواری کے معنی ہے کہ ایسے اللہ کرے ہم رمضان کا مہینہ گزارے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، زندگی کے بدلنے کا ارادہ کرے۔ اپنی زندگی میں میرے دوستوں تقویٰ آنا چاہیے۔ ہماری زبان، ہماری نگاہیں، ہمارے کان، یہ سارا اللہ کرے، یہ سارا جو ہے نا اللہ کی مرضیات کراوے۔ اور رمضان کا مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے، اور دعوت کی محنت ہدایت کی محنت ہے، اسے رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ اللہ توفیق دے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ 2 مرتبہ، ایک بلکہ بڑے کہتے ہیں ایسی محنت کر ڈالو، ایک مسلمان ایسا نہ بچے جس کے رمضان میں کم سے کم 3 دن نہیں لگے اور رمضان گزر گیا۔ بزرگوں نے لکھا ہے مسلمان رمضان میں جن عملوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ گہرے رمضان میں ان عملوں کی توفیق دیتے ہیں۔ بھئی کیا بعید ہے رمضان میں 3 دن کا لگ جانا، توفیق کے دروازے کھلوا دے۔ اس سے محنت کرو، ہر ایک کی کم سے کم 3 دن لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔